بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلح حدیبیہ کی شرائط۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں قلم اور کاغذ دیا اور کہا، لکھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل بن عمرو اپنے چھوٹے چھوٹے گورے ہاتھ نچا کر بولا، یہ رحمان کون ہے؟ ہمارا اللہ۔ ہم اگر اسے رحمان مانتے تو پھر جھگڑا کیا تھا؟ پرانے دستور کے مطابق لکھیں، بسمک اللہم۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یہی لکھو۔ پھر فرمایا، یہ وہ معاہدہ ہے جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح کی۔ سہیل بن عمرو نے پھر ہاتھ اوپر کیا، بولا، اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو روکتے کیوں آپ سے لڑتے؟ لہذا آپ لکھوائیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کاٹ کے لفظ وہ لکھ دو جو یہ کہتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کانپ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، بڑی مشکل سے بولے، سرکار مجھ سے نہ کٹے گا یہ لفظ۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے، بولے، کدھر ہے یہ لفظ؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلم کی نب سے اس حرف کو چوما۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں قلم لے کر اسے کاٹ دیا، کہا، جیسے کہتا ہے ویسے لکھ دو۔ پوری دستاویز تیار ہو گئی۔ شرائط دیکھنے میں سب مسلمانوں کو مایوس کن لگی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے، بلکہ یہیں سے واپس مدینہ پلٹ جائیں گے۔ اگلے سال انہی دنوں میں یہ مکہ آئیں گے اور 3 دن تک خانہ کعبہ میں قیام کریں گے۔ ان کے ہمراہ صرف میانوں میں بند تلواریں ہوں گی اور کوئی اسلحہ نہ ہوگا۔ قریش ان سے کوئی غرض نہیں رکھے گا۔ دوسری شرط تھی، فریقین میں 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی اور اس عرصہ میں لوگ امن سے مامون ہوں گے۔ تیسری شرط تھی کہ جو قبیلہ جس کا حلیف ہونا چاہے اسے اس کی اجازت ہوگی، جو جس کا فریق ہوگا اسی کو جزو سمجھا جائے گا۔ چوتھی شرط مسلمانوں کو پھر بھاری لگی کیونکہ وہ یک طرفہ تھی۔ معاہدے میں لکھا گیا تھا کہ قریش کا جو شخص اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائے گا اسے وہ واپس مکہ لوٹانے کے پابند ہوں گے، لیکن اگر کوئی مسلمانوں سے بھاگ کے مکہ آئے تو مکہ والے اسے واپس کرنے پہ مجبور نہ ہوں گے۔ دستاویز پہ ابھی دستخط نہ ہوئے تھے، تحریر لکھی جا رہی تھی کہ شور اٹھا۔ دیکھا تو مکہ کی طرف سے سہیل بن عمرو کا اپنا بیٹا ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیروں میں توڑی ہوئی لوہے کی بیڑیاں گھسیٹتے ہوئے ادھر آن پہنچا۔ وہ قدیمی مسلمان تھا۔ سہیل بن عمرو نے اسے قید کیا ہوا تھا۔ اسے خبر ملی کہ مسلمان مکہ کے قریب پہنچے ہوئے ہیں۔ وہ بیڑیاں توڑ کے بھاگ آیا۔ مسلمانوں نے اسے گلے لگا لیا۔ وہ اس بچے کی طرح بلک بلک کے رونے لگا جو مدت بعد ماں کی گود میں آ گیا ہو۔ سہیل بن عمرو اٹھ کے کھڑا ہو گیا، بولا، یہ پہلا شخص ہے ابو جندل جو اس معاہدے کی روح سے واپس ہونا چاہیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی نوشتہ تو مکمل نہیں لکھا گیا، دستخط ابھی باقی ہے۔ سہیل اڑ گیا، پھر میں دستخط ہی نہیں کرتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ میری خاطر اسے چھوڑ دو۔ سہیل نہ مانا، اٹھ کے بیٹے کے ایک زوردار تھپڑ مارا، اسے گریبان سے پکڑ کر اپنے لوگوں کے حوالے کر دیا۔ ابو جندل چیخنے لگا، کیا میں پھر مشرکوں کی طرف لوٹایا جاؤں گا؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کی تلقین کی اور فرمایا، اللہ بہت جلد تمہارے لیے اور دوسرے کمزور مسلمانوں کے لیے آسانی اور کشادگی عطا فرما دے گا۔ ابو جندل کو سہیل بن عمرو ساتھ لے گیا۔ معاہدہ امن پہ گواہوں اور فریقین کے دستخط ہو گئے۔ مسلمانوں کی طرف سے جو گواہ بنے وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب دستاویزات، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح اور محمد بن مسلمہ تھے۔ مشرکین کی طرف سے بھی کئی گواہ تھے۔ دستاویزات کی 2 کاپیاں سیدنا علی نے لکھیں، ایک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہی اور دوسری کاپی سہیل بن عمرو لے گیا۔ مسلمان سب سکتے کے عالم میں تھے، انہیں شدید دکھ، کرب اور شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ معاہدے کی شرائط برابری کی سطح پہ انہیں نظر نہ آتی۔ ابو جندل روتا، مار کھاتا، چلاتا، مدد مدد پکارتا ان کی آنکھوں کے سامنے گھسیٹ کے لے جایا گیا۔ وہ دور تک ان کے اونٹوں کو مکہ کی طرف جاتے دیکھتے رہے۔ ہر کوئی چپ بجھا ہوا، پھر عمرہ تو رہ گیا، یہیں سے واپسی؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے چینی سب سے زیادہ۔ ادب سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور آئے،
بولے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں برحق اللہ کا نبی ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، کیا ہم حق پہ اور وہ باطل پہ نہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک۔ سیدنا عمر گڑ گڑائے، پھر ہم یہ ذلت کیوں گوارا کریں؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتا، وہ میرا معین اور مددگار ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ بیت اللہ کا طواف کریں گے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہا تھا، مگر یہ تو نہیں کہا تھا اس سال وقت پہ کمان تو اللہ کی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین و مکان کی کنجیاں اللہ نے دی ہوئی تھی، وقت کا تعین اپنے ہاتھ میں رکھا تھا، جب چاہتا وقت بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلائی پہ باندھ دیتا۔ اللہ تو اللہ ہے، جب چاہے جو مرضی دے دے، جب نہ چاہے کون ضد کر سکتا ہے۔ لوگوں کی سمجھ میں فوری اللہ کی حکمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فراست نہ آئی۔ وہ منہ لٹکائے مایوسی میں بیٹھے خالی آنکھوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، ان کے ذہن موف ہو گئے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو قربانی کے جانور قربان کرنے اور سر منڈوانے کے لیے کہا۔ سب مسلمان شکستہ دلی اور خستہ حالی میں دکھی ہوئے بیٹھے تھے۔ 3 بار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے کے باوجود کوئی نہ اٹھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمے میں گئے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خیمے کے پردے کی اوٹ میں سب دیکھ رہی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگی، مسلمان ابھی افسردہ ہیں، شکستہ خاطر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو کچھ کہے بغیر چپ چاپ اپنا جانور ذبح کریں، حجام کو بلا کر سر منڈائیے، سب خود بخود اتباع کریں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ ادھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نشان لگا اونٹ قربان کیا، ادھر سب اپنے اپنے قربانی کے اونٹوں کو پکڑ کے قربان کرنے لگے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کا جو اونٹ چنا تھا وہ ابو جہل کا تھا۔ اس کے ناک میں ابو جہل نے چاندی کا چھلا ڈالا ہوا تھا۔ ابو جہل تو بدر میں مارا گیا، اس کا اونٹ اس سے خوش نصیب نکلا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں اللہ کے نام پہ قربان ہوا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھا دیکھی قربانی کے بعد لوگ سر منڈوانے لگے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود خراش بن امیہ بن فضل خزاعی سے سر منڈوایا اور ہر سر منڈوانے والے کے لیے 3 بار مغفرت کی دعا کی۔ بالوں کو کتروا کے چھوٹا کرنے والوں کے لیے 1 بار۔ حدیبیہ میں 2 ہفتے قیام کیا۔ واپسی میں مدینہ کی راہ میں آسمان سے سورۃ فتح نازل ہوئی۔ اللہ نے اس صلح نامے کو فتح مبین قرار دیا، جہاں اس نے سورۃ فتح میں مومنوں سے راضی ہونے کی نوید سنائی، وہیں ایک قریبی فتح کی خوشخبری بھی دی۔ 1 مہینے بعد وہ گھڑی بھی آ گئی۔ جاری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔